دوستو یہ کہانی ایک معصوم لڑکی آرزو کی دردناک حقیقت کو بیان کرتی ہے، جسے اپنے ہی زندگی میں سب سے بڑے دھوکے کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اپنے والد کو اپنا محافظ اور ہمدرد سمجھتی تھی، مگر جب حقیقت سامنے آئی تو اس کی دنیا ہی بکھر گئی۔ سخت سردی کی رات تھی۔ صادق ہسپتال کے باہر بے چینی کے چکر لگا رہا تھا۔ اچانک سے نرس باہر آئی اور افسوس بھرے لہجے میں کہا، ہم آپ کی بیوی کو نہیں بچا سکے۔ اور اس کے ہاتھ میں ایک ننھی بچی تھی جسے اس نے صادق کی طرف بڑھایا۔ صادق نے جلدی سے بچی کو تھاما اور سینے سے لگا کر زور و قطار رونے لگا۔ یا اللہ، یہ کیسا پہاڑ ٹوٹ پڑا مجھ پر، میں اس بچی کو سنبھالوں یا مزدوری کروں۔ رشتہ داروں نے اسے تسلی دی اور اس کی بیوی کو دفن کر دیا۔ صادق نے اپنی بہن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں اس بچی کو تمہارے حوالے کرتا ہوں، یہ یتیم ہے اور میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کی بہن نے فوراً بچی کو اپنے پاس سے دور کر دیا اور نفرت سے بولی، یہ تو منحوس ہے، پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو کھا گئی، نہ جانے بڑی ہو کر کیا کرے گی، تو لہٰذا اسے مجھ سے دور ہی رکھو۔ صادق روتا ہوا اپنے بیٹی کو لے کر گھر واپس آیا اور اس کا نام آرزو رکھ دیا۔ آرزو اپنی نانی کے پاس پلنے لگی اور صادق تنہا رہ گیا۔ وہ ایک میڈیکل اسٹور پر کام کرتا تھا، لیکن تنہائی کے باعث وہ نشے کا عادی ہو گیا۔ جب آرزو کی عمر 13 سال ہوئی تو اس کی نانی کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد اسے اپنے باپ کے پاس لوٹنا پڑا، لیکن صادق نے ہمیشہ اسے نفرت بھری نگاہوں سے ہی دیکھا تھا۔ ایک دن آرزو نے ہمت کر کے اپنے باپ سے پوچھا، ابا، آپ مجھ سے اتنا ناراض کیوں رہتے ہیں؟ صادق نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اپنی خراب قسمت پر افسوس کرنے لگا۔ وہ سارے کام کاج چھوڑ چکا تھا اور پورا دن نشے میں ڈوبا رہتا تھا۔ ایک دن آرزو کو شدید بخار ہو گیا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، ابا، میری طبیعت بہت خراب ہے، کیا آپ میرے لیے دوائی لے کر آ سکتے ہیں؟ صادق نے ترس کھاتے ہوئے سر ہلایا اور فوراً میڈیکل اسٹور سے ایک انجیکشن خرید کے لے آیا۔ اس نے آرزو کو وہ انجیکشن لگایا، جس کے بعد آرزو بے ہوش ہو گئی۔ دوستو، یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ صادق اپنی بیٹی کو ایسی دوائی دیتا جس سے اسے بخار ہو جاتا، پھر وہی محسوس انجیکشن لگا کر کہتا، بیٹی فکر نہ کرو، تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن در حقیقت وہ ایک عام انجیکشن نہیں تھا، وہ ایک ایسا انجیکشن تھا جو کسی لڑکی کے جسم میں لگا دیا جائے تو وہ وقت سے پہلے ہی جوان ہو جاتی ہے۔ صادق نے 2 سال تک چپکے اپنی بیٹی پر یہ انجیکشن استعمال کیے، جس کی وجہ سے آرزو وقت سے پہلے ہی ایک مکمل جوان لڑکی بن گئی۔ ایک دن صادق نے آرزو سے کہا، بیٹی، آج گھر میں اچھا کھانا بنا لینا، میرا ایک دوست آ رہا ہے۔ شام کو دروازے پر دستک ہوئی اور ایک 50 سالہ شخص، جانزیب جس کا نام تھا، وہ دروازے میں کھڑا تھا۔ وہ اندر آ کر آرزو کو گھورنے لگا اور بولا، یہ وہی بچی ہے جسے میں نے بچپن میں گود میں کھلایا تھا، لیکن یہ اتنی جلدی جوان کیسے ہو گئی؟ صادق نے موضوع بدلا اور کھانے پر دھیان دینے کو کہا، مگر اس کی چالاک نظروں سے آرزو کی معصومیت کو بیچنے کی سازش جھلک رہی تھی۔ رات کے وقت جب سب سو چکے تھے، صادق نے آرزو کو پھر وہی انجیکشن لگا دیا۔ اگلی صبح آرزو نے خود کو بہت کمزور محسوس کیا، مگر وہ کچھ سمجھ نہیں سکی۔ اور دوستو، کچھ دنوں کے بعد صادق نے اسے جوا کھیلنے والے ایک آدمی کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ آرزو جب ہوش میں آئی تو خود کو ایک عالی شان کمرے میں پایا۔ اس کا دل ہل گیا۔ آرزو نے کہا، یہ میں کہاں ہوں؟ وہ گھبرا کر اٹھی، مگر دروازہ بند تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہی آدمی اندر آیا اور بولا، تمہارے ابا نے تمہیں 1 کروڑ روپے میں میرے حوالے کر دیا، اب تم یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ آرزو کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ ابا نے مجھے بیچ دیا؟ دوستو، وہ سہم گئی، مگر کسی طرح ہمت جمع کر کے وہ وہاں سے فرار ہونے کی تدبیر سوچنے لگی۔ دوستو، خدا کی کرنی ایسی ہوئی
کہ اسی رات صادق پر ایک بھاری ٹرک چڑھ گیا اور وہ موقع پر ہلاک ہو گیا۔ دوسری طرف آرزو بھی موقع دیکھ کر وہاں سے فرار ہو گئی اور اپنی خالہ کے گھر جا پہنچی۔ خالہ نے جب اس کی کہانی سنی تو اسے گلے سے لگا لیا۔ کچھ دنوں بعد خالہ نے آرزو کی شادی اپنے بیٹے سے کر دی اور یوں وہ اپنی زندگی میں محفوظ ہو گئی۔ کہانی کا سبق: دوستو، ماں کی غیر موجودگی میں اولاد در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو جاتی ہے، اور ایک لالچی باپ اپنی ہوس اور مفاد کی خاطر اپنی ہی بیٹی کی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو یہ کہانی اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اسی طرح کی مزید اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔